حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر، مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے، حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا، آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر تناور آپ کا انداز تھا، اس قدر آپ کا جسم تھا، مضبوطی کا عالم یہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا، یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی۔ اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا۔ حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا، اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے، اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد تھے۔ علی فاتح خیبر ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے۔ لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے۔ کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر، اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو۔ تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے، اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے غازی عباس جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ
ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ غازی عباس جب چلے ہیں، اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانیں بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے، اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، اللہ اکبر۔ مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی، ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو، اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا، سکینہ کی صورت یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو، اور عباس پی لے پانی، پانی چھوڑا۔ گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر۔ مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ ایک وار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمہ آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگو عباس پانی لے کر کے نہ جائے،
दूसरा बाजू कटने के बाद भी अब्बास घोड़ा चला रहे थे, दांत में मशकीज़ा पकड़े हुए थे। एक पलीद बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो मशकीज़े को पेवस्त हो करके हज़रत अब्बास के सीने में जा पड़ा और वो पानी जमीन के ऊपर आ गया। अब्बास फूट फूट करके रोने लगे। जान जाने का कोई गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर। जैसे सीने में तीर आया, अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन, आका हुसैन, अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए तो जनाब अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। एक तसव्वुर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे? इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए होंगे, गोया कि फातिमतुज़ ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा अब्बास कैसे हो मेरे भाई? मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है। नहीं। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो? कहा हुसैन, मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना नाना, जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है, जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में क़यामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं देते। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है चचा, सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब वो तुझसे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा? कहा नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया।